وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ابھی تک ہم ابواب ثلاثی مجرد پڑھتے رہے ہیں۔ ابواب ثلاثی مجرد کن کو کہا جاتا ہے؟ ان ابواب کو کہا جاتا ہے جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف مادہ ہوتا ہے، مجرد مادہ ہوتا ہے۔ اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو اس کے بعد آتا ہے ابواب ثلاثی مزید فی۔ مزید فی، مزید اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی ہی کا معنی ہے اس میں، یعنی یہ وہ ابواب ہیں۔ ثلاثی شو کرتا ہے کہ اس کے مادے میں 3 حروف ہیں۔ ثلاثی مجرد کیا تھا؟ ثلاثی وہ بھی تھا، 3 حرف والا مادہ تھا، تو مادہ اس میں بھی 3 حروف والا، لیکن ماضی کے پہلے صیغے میں کچھ حروف ایڈ ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم مزید فی کہتے ہیں۔ مجرد کے مقابلے میں مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے میں کچھ حروف ایڈ ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ بھائی وہ 6 ہی صیغے رہتے، 6 ہی ابواب رہتے، یہ کیا مزید فی کا چکر کیا تھا؟ تو بڑا سمپل جواب ہے اس کا۔ مثال کے طور پہ عین لام میم ایک مادہ ہے، علم نکلا ہے۔ اچھا، علم سے عالمہ کے معنی کیا ہے؟ اس نے جانا۔ بہت سے معنی ایسے ہیں جو ابھی اس مجرد میں باب سمیع سے یا 1-2 اور ابواب سے آتا ہے، اس سے بہت سارے معنی ابھی نہیں پتہ چلتے، یعنی 6 ابواب میں ابھی آپ کی عربی کی ووکیبلری کور نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جاننا کے معنی تو آ گئے، کسی کو بتانا یا سکھانا اس کے معنی مجرد میں نہیں ہے، اس کے معنی، اس کے لیے ہمیں مزید فی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جاہدہ، اس کے معنی ہے اس نے کوشش کی۔ اب اس کے بہت سارے اور، اس مادے سے بہت سارے معنی اور بھی نکل سکتے ہیں۔ جہاد کا لفظ نکلتا ہے، مجاہدہ نکلتا ہے، اجتہاد کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ یہ چیزیں مجرد میں کور نہیں ہوتی، اس لیے مزید فی کے ابواب کی ضرورت پڑی، کیونکہ معنی ابھی ہماری عربی کا احاطہ یہ 6 ابواب نہیں کر رہے۔ اس ووکیبلری کے احاطہ کرنے کے لیے مزید ابواب کی ضرورت پڑی ہے، اور اس کو جب آپ ابواب وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا بھائی یہ معنی تو اس طرح نکلا تھا، وہ مجرد میں تو نکل ہی نہیں رہا تھا معنی اس کا۔ ٹھیک ہے، تو صرف وجہ یہ ہے کہ ووکیبلری یا عربی زبان کور نہیں ہو رہی 6 ابواب میں، اس لیے ابھی مزید ابواب چاہیے ہیں۔ مادے وہی ہیں، وہی مادے مختلف اور ابواب سے آئیں گے تو اور معنی دیں گے، آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ اچھا، اب اس وقت ہم جو پڑھیں گے وہ ہم 8 ابواب پڑھیں گے۔
مزید فی میں 8 ابواب پڑھیں گے. ابواب زیادہ ہیں لیکن فی الحال ہم 8 پڑھیں گے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اچھا، اب ہر باب کی کچھ خصوصیات بھی ہیں کہ وہ مادہ فلاں باب میں آ جائے گا نا، فلاں باب میں مزید فی کے، تو اس میں یہ خصوصیت پیدا ہو جائے گی، اس کے معنی میں یہ مفہوم پیدا ہو جائے گا. لہٰذا یہ ابواب ہماری ضرورت ہے عربی وکیبلری کو، عربی افعال کو، عربی زبان کو کور کرنے کے لیے، یہ ہماری ضرورت ہے. صرف 6 ابواب اس پہ پورا نہیں اترتے، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم مجرد میں ہم نے پڑھا تھا تو ہم کہتے ہیں یہ باب ہے. مزید فی کے اندر ہم باب کو اس طرح نہیں جانیں گے، بلکہ ہم اس باب کے مصدر کے حوالے سے اس کو جانیں گے. مصدر، مصدر کیا ہوتا ہے؟ کسی فعل کا نام. اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا. فعل کا نام ہوا کھانا. وہ دوڑتا ہے، وہ دوڑے گا، وہ دوڑا. فعل کا نام ہے دوڑنا. تو یہ ہے مصدر، کام کا نام جس سے الفاظ اور بنتے ہیں. تو یہاں تو ہم اس لیے کہ عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے اندر مصدر کنفرم نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی مادہ باب ضربہ سے آتا ہے، باب ضربہ یضربو کا مصدر ہے ضربن، یہ ہے مصدر اس کا. لیکن ہو سکتا ہے کوئی مادہ باب ضربہ سے آئے لیکن اس کا مصدر اس وزن پہ نہ ہو، اس لیے ہم نے آپ کو اس کے مصدر نہیں پڑھایا، آپ کنفیوز ہو جائیں گے. مزید فی کے اندر یہ مصدر کنفرم ہے، لہٰذا ہم آپ کو ان کے مصدر کے نام سے پڑھائیں گے. مصدر کنفرم ہے. ہم نے یہاں مصدر کے نام سے اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ اس میں جو مادہ اس باب سے آ گیا اس کا مصدر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو یہ نہیں زحمت دی. جبکہ مزید فی کے اندر کسی باب میں کوئی مادہ آ گیا تو اس کا مصدر بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ مصدر نہیں ہوگا. اس لیے ہم مصدر کو لیں گے. یہاں پہ ہم اس مصدر کو باب کا نام دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں باب ضربہ ہے، وہاں پہ ہو جائے گا باب فعال. ابھی ہم اس کو لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں مزید ہم ذرا معلومات لیتے ہیں. ہم ماضی، مضارع اور مصدر لکھیں گے فی الحال، اور اس مصدر کو ہم کہیں گے یہ باب کا نام ہے. پہلا ہے جی افعل یفعل افعالا. افعالا کرتے ہیں. مصدر عموماً نصب پڑھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو ایسے بھی لکھ لیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے. اسلم یسلم اسلام. اکرم یکرم اکرام. الزم یلزم الزام. اعلن یعلن اعلان. یہ کیسے بنے؟ مزید فی سے بنے. مجرد میں یہ بن نہیں سکتے تھے. اب دیکھیں یہ مزید فی ہوا کہ نہیں؟ پہلے صیغے میں ایڈ ہے، لہذا یہ مزید فی میں آنے کا اہل ہے. ارشد یرشد ارشاد. پہلا ہے باب فعل، دوسرا ہے باب تفعیل. عین لام میم مادہ اس پر لے کے آئیں. علم یعلم تعلیم.
خرب یخرب تخریب کاری ہے، تخریب اسی سے نکلا ہے. قرب یقرب، اب قرب یقرب قریب ہونا، تقریب جب آپ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. عمل یعمل تعمیل. صوب یصوب تصویب، صور یصور تصویر. یہ سب باب تفعیل. اب آپ دیکھیں ایک دم کتنا کینوس وسیع ہو گیا کہ وہ تو چھوٹے سے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، مجرد تو کچھ بھی نہیں ہے جو مزید فی ہے. اس کے مصدر دو استعمال ہو جاتے ہیں، دونوں ہی آتے ہیں. جاہد یجاہد مجاہدۃ و جہاد، اس کے دونوں مصدر آتے ہیں. قاتل یقاتل مقاتلۃ و قتال. اب عین میم لام سے کیا بنے گا؟ معاملۃ. عامل یعامل معاملۃ. حاسب یحاسب محاسبۃ و حساب. اس کو ہم کہتے ہیں باب مفاعلہ. پہلا باب افعال، دوسرا تفعیل، تیسرا مفاعلہ. چوتھا باب تفعل. تفعل یتفعل. تکبر یتکبر تکبر. تفعل تکبر. تدبر یتدبر تدبر. تعجب یتعجب تعجب. تقدس یتقدس تقدس. تعلم خیرکم من تعلم القرآن. وہ تعلم کہاں سے نکلا ہے؟ تعلم. تعلم یتعلم تعلم. تأخر یتأخر تأخر. تأخر تفعل کا مطلب. تفاعل يتفاعل. تکاثر یتکاثر تکاثر. تعاون یتعاون تعاون. تعاون. تنازع یتنازع تنازع. تنازع جس کو ہم تنازع کہتے ہیں. تنازع کیا تھا؟ وہ تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا، وہ ایک شعر تھا نا، تنازع للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس. تنازع.
افتعل یفتعل افتعالا یا افتعال. استمع یستمع استماع. اجتمع یجتمع اجتماع. اقتدر یقتدر اقتدار. انتصر ینتصر انتصار. انتظر ینتظر انتظار. انتظار بھی اس سے نکلا ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہے, یہ مضارع کا صیغہ ہے, اور پھر آگے یہ اس کا باب ہے, اس کا کوئی آگے نہیں بنتا. انفعل ينفعل انفعالا. انقلب ينقلب انقلاب. انکسر ينکسر انکسار. انہدم ينہدم انہدام. انشرح ينشرح انشراح. انشراح صدر کہتے ہیں. باب انفعال ہو گیا, باب استفعال رہ گیا. استفعل یستفعل استفعال. اب یہاں سے آپ بہت سارے بنا لیں گے. استقبال بنا لیں گے, استعمال بنا لیں گے, استحکام بنا لیں گے, استغفار بنا لیں گے, استکبار بنا لیں گے. استدلال, استدلال نہیں ہوتا, استدلال. استفعال. اب دیکھیں, اب ہم کہتے ہیں استدلال کیا, غلط ہے. استدلال دلیل چاہنا. استغفار نہیں ہے, استغفار ہے. استحکام نہیں ہے, استحکام ہے. استقبال نہیں ہے, استقبال ہے. کتنے وسیع معانی ہمارے سامنے آتے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ زیادہ تر ہم مزید فی سے ڈیل کریں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی. اب آمن یؤمن ایمانا باب افعال سے ہے, ایمان. الذین آمنوا افعلوا کا وزن ہے وہ, آمنوا. یؤمنون باب افعال ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بے تحاشا افعال آپ کو ملیں گے کہ اچھا یار یہ تو یہ فلاں باب تھا جو ہمیں سمجھ نہیں آیا. اللہ یستہزئ بہم. استہزأ یستہزئ کون سا باب ہے؟ استفعال. تو بے تحاشا زیادہ تر مزید ہے, ابواب بھی زیادہ ہیں, ان میں معانی کی وسعت بہت زیادہ ہے, تو یہ زیادہ آپ کو اس کا ترجمہ قرآن میں سابقہ ان سے پڑھے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ اگر ہم شروع کرتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب. یؤمنون باب افعال. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ باب افعال. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ باب افعال. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ پھر باب افعال. انزل باب افعال. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ سب باب افعال. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ابواب سے کتنا ہمیں ان کا معاملہ ہے اور ان سے ہمیں فائدہ کتنا ہوگا انشاءاللہ. پہلا کام یہ ہے کہ یہ ابواب ان کی کمبینیشن کے ساتھ ہمیں یاد ہوں. انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کنفیوژن ہو جائے. کنفیوژن اس لیے نہیں ہوگی کہ جب ہمیں تمام
اب ان کے وزن معلوم ہوں گے تو ہم بڑے آرام سے اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ضرب یضرب، نصر ینصر، کرم یکرم، فتح یفتح، حسب یحسب، سمع یسمع، سب میں پہلے علامت مضارع پہ زبر ہے، جبکہ باب افعال میں اس پہ پیش ہے، باب تفعیل میں پیش ہے، باب مفعلہ میں پیش ہے، باب تفاعل میں جا کے زبر آتی ہے، باب تفاعل میں زبر آتی ہے، پھر زبر آ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں اور بہت سارے الفاظ ایڈ ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا کنفیوژن کا امکان کم ہے اگر ہمارے یہ کمبینیشن ہمیں صحیح یاد ہے. تو پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح ہی یاد کرنا ہے. افعل یفعل افعال، فعل یفعل تفعیل، فاعل یفاعل مفاعلۃ، تفاعل یتفاعل تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، افتعل یفتعل افتعال، انفعل ینفعل انفعال، استفعل یستفعل استفعال. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ افعل سے گردان کیا بنتی ہے. افعل افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا. یفعلو سے یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو. فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا. یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعل نفعل. فاعل فاعلا فاعلو، فاعلت فاعلتا فاعلنا، فاعلتا فاعلتما فاعلتم، فاعلتی فاعلتما فاعلتن، فاعلتو فاعلنا. یفاعل یفاعلان یفاعلون، تفاعل تفاعلان یفاعلن، تفاعل تفاعلان تفاعلون، تفاعلین تفاعلان تفاعلن، افاعل نفاعل. تفعل تفعلا تفعلو، تفعلت تفعلتا تفعلنا، تفعلتا تفعلتما تفعلتم، تفعلتی تفعلتما تفعلتن، تفعلتو تفعلنا. یتفعل یتفعلان یتفعلون، تتفعل تتفعلان یتفعلن، تتفعل تتفعلان تتفعلون، تتفعلین تتفعلان تتفعلن، اتفعل نتفعل. یعنی کہ اس میں دو تا ہو گئی حاضر میں مؤنث. ٹھیک ہے. پھر تفاعل تفاعلا تفاعلو، تفاعلت تفاعلتا تفاعلنا، تفاعلتا تفاعلتما تفاعلتم، تفاعلتی تفاعلتما تفاعلتن، تفاعلتو تفاعلنا. یتفاعل یتفاعلان یتفاعلون، تتفاعل تتفاعل تتفاعلان یتفاعلن، تتفاعل تتفاعلان تتفاعلون، تتفاعلین تتفاعلین، تتفاعلان تتفاعلن، اتفاعل نتفاعل. افتعل افتعلا افتعلو، افتعلت افتعلتا افتعلنا، افتعلتا افتعلتما افتعلتم، افتعلتی افتعلتما افتعلتن، افتعلتو افتعلنا. یفتعل یفتعلان یفتعلون، تفتعل تفتعلان یفتعلن، تفتعل تفتعلان تفتعلون، تفتعلین تفتعلان تفتعلن، افتعل نفتعل. انفعل انفعلا انفعلو، انفعلت انفعلتا انفعلنا، انفعلتا انفعلتما انفعلتم، انفعلتی انفعلتما انفعلتن، انفعلتو انفعلنا. ینفعل ینفعلان ینفعلون، تنفعل تنفعلان ینفعلن، تنفعل تنفعلان تنفعلون، تنفعلین تنفعلان تنفعلن، انفعل ننفعل. استفعل استفعلا استفعلو، استفعلت استفعلتا استفعلنا،
استفعلتا، استفعلتما، استفعلتم، استفعلتی، استفعلتما، استفعلتن، استفعلتو، استفعلنا. یستفعل، یستفعلان، یستفعلون، تستفعل، تستفعلان، یستفعلنا، تستفعل، تستفعلان، تستفعلون، تستفعلین، تستفعلان، تستفعلنا، استفعل، نستفعل. یہ ہے گردان. اس میں عین کلمے پر جو حرکت شروع میں ہے عین اینڈ تک وہی چل رہی ہے. ماضی اور مضارع. تو پہلا نمبر یہ ہے کہ اس کی یہ کمبینیشن جو ہے ماضی مضارع مصدر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ آئے. جب ہماری یہ کلیئر ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں اس کی صرف کبیر آئے جو 14 صیغے ہیں. اور یہ آپ کو ایز این اسائنمنٹ دیا جائے گا کہ آپ اس کو لکھیں، کیونکہ آپ کے قلم سے گزرے گا تو ہی آپ کو اس کو زبر زیر کا پتہ چلے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ فعل ماضی میں ہم نے پہلے ماضی پڑھا تھا، مضارع پڑھا تھا، پھر ہم نے اس کو مجہول پڑھ لیا تھا. اس کا ہی مجہول آئے گا. پھر ہم نے فعل امر پڑھا تھا، اس میں بھی فعل امر ہے. فعل نہیں پڑھا تھا، اس میں بھی فعل نہیں ہے. اس میں بھی لام تاکید دونوں ثقیلہ ہے، اس میں بھی منصوب ہے، اس میں بھی مجزوم ہے. لیکن کیا ہے بنیاد ان کی وہی، یہ سب سے پہلے یہ کمبینیشن اور اس کے بعد جو ہے یہ گردان. یہ اگر آپ کی پکڑ میں آتی ہے تو اب آپ، میں سمجھتا ہوں کہ 90% جو مادے ہیں یا جو قرآن مجید میں افعال استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کی اپروچ میں آ جائیں گے. اگر آپ کی یہ گرفت اس کے اوپر، آپ کو مطلب آتا ہو یا نہ آتا ہو، آپ باب پکڑ لیں گے کہ باب کیا ہے، مادہ کیا ہے. لہذا اس کی یہ اہمیت ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کو پہ اب آپ تھوڑا ٹائم دیں. اب ہم اس میں آپ کو قواعد نہیں پڑھا رہے ابھی صرف یہ ہے کہ اس کو، جو کہ ہم پہلے ہماری وہ ٹریک سیٹ ہوا ہے، 14 صیغوں کا ٹریک سیٹ ہوا ہے، مضارع کا ٹریک ہے، تو ہمیں اتنا مشکل نہیں ہے اس کو یاد کرنا. تو لہٰذا اب آپ حضرات کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے یہ زبانی یاد کرنا ہے اور اس کی ماضی کی گردان مکمل لکھنی ہے. پہلے یاد کر لیجئے، اس کے بعد ماضی کی پوری، اور وہ ایز این اسائنمنٹ آپ مجھے دے دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.